السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کے نیک مقاصد اور نیک خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بد نظری پر مبنی ہے کہ انسان جب بد نظری کرتا ہے تو کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی آنکھیں جب بے لگام ہو جاتی ہیں تو اکثر فحاشی کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ اس لیے محققین کے نزدیک بد نظری ام الخبائث کے مانند ہے۔ ان دو سوراخوں سے ہی فتنے کے چشمے ابلتے ہیں اور ماحول و معاشرے میں عریانی اور فحاشی کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسلام نے ان دو سوراخوں پر پہرا بٹھا دیا۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کا حسن و جمال ہے کہ ہر مومن کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، نہ ہی غیر محرم پر نظر پڑے اور نہ ہی شہوت کی آگ بڑھ کے۔ مشہور مثال ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو اصولی بات ہے، برائی کو ابتدائی میں ختم کر دو۔ عام مشاہدہ ہے کہ جن لوگوں کی نگاہیں بے قابو ہوتی ہیں ان کے اندر شہوت کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، حتیٰ کہ انہیں فحاشی کا مرتکب کروا دیتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں نظر کے متعلق کچھ آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات مومنین کے لیے ایک کامل مکمل پیغام ہے۔ تو ناظرین گرامی، نظر کی حفاظت کے متعلق کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نقل فرمائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ تعریف فرماتے ہیں، نگاہ شہوت کے قاصد اور پیمبر ہوتی ہے، اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرمگاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ بعض سلف کا قول ہے، نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد گرامی ہے، آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی غیر محرم کے چہرے پر شہوت بھری نگاہ ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا ہوتا ہے۔ سلف صالحین نے نگاہ کو برید العشق، عشق کا پیمبر کہا ہے۔ زلیخا اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر نہ ڈالتی تو جذبات کے ہاتھوں بے قابو ہو کر گناہ کی دعوت نہ دیتی۔ چند لمحوں کی بے تابی نے اس کو رسوا کن قول کا تذکرہ قرآن مجید میں کروا دیا۔ بے حیائی والے کام کی نسبت قیامت تک اس طرف ہوتی رہے گی۔ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ بد نظری کی رسوائیاں کتنی بڑی اور کتنی بری ہوتی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اچانک نظر معاف ہے یا نہیں؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راہ چلتے یا آتے جاتے غیر محرم عورت سامنے آ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نظر پڑ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلی اچانک نظر معاف ہے، اور اگر کسی وقت پہلی نظر ہی ارادتاً ڈالی گئی تو وہ بھی حرام ہے۔ اور پہلی نظر معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی نظر ہی اتنی بھرپور ہو کہ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اگر اچانک نظر پڑ گئی تو نظریں فوراً ہٹانے کا حکم ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو نظر دفتن پڑ جاتی ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ ارشاد فرمایا اپنی نگاہ کو پھیر لو۔ بعض اوقات حکیم، ڈاکٹر یا جج کو کسی شرعی عذر کی وجہ سے کسی نامحرم کا چہرہ دیکھنا پڑ جائے تو باقدر ضرورت دیکھنے کے بعد نظروں کو فوراً ہٹا لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، بد نظری جو ہے یہ فسادات کا بیج ہے۔ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھنا فساد کا بیج ہے۔ شیطان غیر محرم کے چہروں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ویسے بھی دور سے ہر چیز بھلی نظر آتی ہے، اسی لیے مشہور مثال ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوا کرتے ہیں۔ بد نظری کرنے سے انسان کے دل میں گناہ کا تخم پڑ جاتا ہے جو موقع ملنے پر اپنی بھار دکھاتا ہے۔ قابیل نے حابیل کی بیوی کے حسن و جمال پر نظر ڈالی تو دل و دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلے نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ قرآن مجید میں اس کے کبھی کے فعل کا تذکرہ ہوا ہے۔ گناہ کی بنیاد ڈالنے کی وجہ سے قیامت تک جتنے قاتلین آئیں گے ان کا بوجھ بھی اس کے سر پر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ پہلی نظر ڈالنے کا تو اختیار ہوتا ہے، پھر معاملہ اس کے بعد بے اختیار والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے اپنے اشعار میں یوں نقشہ کھینچا ہے کہ چلے ایک نظر تیری بزم دیکھ آئے، یہاں جو آئے تو بے اختیار بیٹھ گئے۔ اس لیے بہتر ہے کہ پہلی نظر سے ہی بچا جائے، خطرے میں پڑنا محتاط لوگوں کا کام نہیں۔ تو ناظرین گرامی، بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے۔ دل عارض اور تمنا کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے، سوچ شہوت کو ابھارتی ہے اور شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ زنا کا ارادہ تب ہوتا ہے جب انسان غیر محرم کو دیکھتا ہے۔ اگر دیکھے گا ہی نہیں تو ارادہ ہی نہیں ہوگا۔ بس معلوم ہوا کہ بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ مشہور مثال ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا سفر ایک قدم اٹھانے سے شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح زنا کا سفر بد نظری کرنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ پہلی سیڑھی چڑھنے سے ہی پرہیز کرے اور بد نظری سے بچے۔ تو ناظرین گرامی، بد نظری انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ بد نظری سے بچنے پر حلاوت ایمان۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد گرامی منقول ہے، کوئی مسلمان جب پہلی مرتبہ کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر اپنی نگاہ پست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں لذت عطا فرماتے ہیں۔ طبرانی شریف میں غیر محرم سے نظر ہٹانے کے متعلق روایات ہیں، جس نے میرے ڈر کی وجہ سے بد نظری چھوڑی، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرے گا۔ کتنا نفع مند سودا ہے کہ بد نظری وقتی اور عارضی لذت کو چھوڑنے پر ایمان کی دائمی حلاوت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سینے میں ٹھنڈک ڈال لیتے ہیں۔ ویسے بھی دستور ہے کہ عمل کی جز اسی کو جنس سے ہوا کرتی ہے۔ بس جو شخص غیر محرم پر نظر بازی کی لذت کو ترک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عبادات اور ایمان کی لذت عطا کرے گا۔ بد نظری سے کبھی سیر نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بد نظری چاہے کتنی ہی زیادہ کی جائے، چاہے ہزاروں مردوں عورتوں کو گھورا جائے اور گھنٹوں گھورا جائے، سیری نہیں ہوتی۔ بد نظری ایسی پیاس لگاتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ استسقاء کا مریض اتنا پانی پیے کہ پیٹ پھٹنے کو آئے تو بھی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سے بڑھ کر ایک کو خوبصورت بنایا ہے۔ انسان کتنے ٹھپے دیکھے گا، نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایک کو دیکھا ہے، دوسرے کو دیکھنے کی ہوس ہے۔ اس دریا میں
سارے عمر بہتے رہیں گے تو بھی کنارے پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے اس دریا کا کنارہ ناپید ہے، کنارے پر ہی چلنا چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، بد نظری انسان کے دماغ کو بالکل ختم کر دیتی ہے۔ انسان جب بد نظری کرتا ہے اور فحاشی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ تو ناظرین، بد نظری سے بچنی چاہیے، اور اسی بات پر ہم آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اور آپ سب حضرات سے گزارش ہے اور التماس ہے کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اور لائک کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جائے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔